بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم خواتین کے حقوق کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف ویمن ایٹ دی ورک پلیس ایکٹ 2010 میں جو ان کو حقوق حاصل ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ ہماری گفتگو کا پارٹ 1 ہوگا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسری ویڈیو بنائیں گے جو اسی ویڈیو کا تسلسل ہوگی۔ ہماری کچھ بہادر خواتین اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے بہت ہمت سے کام لے رہی ہیں، اگرچہ ہمارا سوشل سیٹ اپ، ہمارا ماحول، ہمارے سرکمسٹانسز اجازت نہیں دیتے کہ خواتین اپنے مسائل کو عدالتوں میں لے کر آئیں اور ان کو ایجیٹیٹ کریں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب محتسب اعلیٰ کے سامنے، چاہے وہ فیڈرل محتسب اعلیٰ ہوں یا صوبائی محتسب اعلیٰ ہوں، ان کے سامنے کو کمپلینٹ آتی ہے تو اس میں مختلف قسم کی گریونسز جو ہے ان کا اندراج ہوتا ہے۔ سم ٹائم وہ گریونس جو ہے ودن ٹائم نہیں آ سکتی، لیکن آنریبل سپریم کورٹ اور آنریبل ہائی کورٹ اور ایون محتسب اعلیٰ نے ان کو کنڈونیشن دی ہے کہ معاشی سیٹ اپ کی وجہ سے اگر خواتین اپنی گریونس ٹائم سے لے کر نہیں آتی تو ان کو کنڈونیشن دی جا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو خواتین بیان نہیں کر سکتی کیونکہ کچھ کنسٹرینٹ ہیں، کچھ معاشرتی معاملات ایسے ہیں جو ان کو آگے آنے نہیں دیتے۔ محتسب اعلیٰ کے پاس جب درخواست آتی ہے یا کمپلینٹ آتی ہے تو اس میں ہراسمنٹ کا ذکر ہوتا ہے جو مسلسل چل رہا ہوتا ہے، یا انڈیسنٹ کومنٹس ہوتے ہیں، انڈیسنٹ جیسچرز ہوتے ہیں، سیکشول ایڈوانسز ہوتی ہیں، ونکنگ ایٹ ہر ہوتی ہے، فون میسج ہوتے ہیں، اور بعض اوقات فون میسج کے ذریعے وہ اپنی جعلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو گھر بلانے کی دعوت دیتے ہیں، باہر کھانا کھلانے کی آفر کرتے ہیں، اور فزیکل اسالٹ تک بات چلی جاتی ہے۔ ایسی تمام صورتوں میں بہت پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی خاتون بھی جو عزت نفس رکھتی ہے، جو اپنی حیا اور اپنی پاکیزگی کو دیکھتی ہے، وہ عام طور پر باہر نہیں آتی، اپنی کمپلینٹس دائر نہیں کرتی۔ لیکن سلام ہے ان خواتین کو جو اب معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، خواتین کی عزت بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو اس دھارے میں جو معاشی دھارا ہے اس میں لانے کے لیے وہ جدوجہد کر رہی ہیں، وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ کوشش کر رہی ہیں کہ خواتین کی عزت ہو، خواتین کی معاشرے میں اہمیت ہو اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ تو ہم نے دیکھا اسی طرح ایک کمپلینٹ جو ہے محتسب اعلیٰ کے سامنے دائر کی گئی، اس میں مختلف گریونسز دیے گئے اور کہا گیا کہ یہاں پر سیکشول ہراسمنٹ بھی ہے اور یہاں ہراسمنٹ اور انڈیسنٹ معاملات چل رہے ہیں۔ محتسب اعلیٰ نے سارے معاملات کو دیکھا، ایویڈنس کو دیکھا، اور انہوں نے فوری طور پر وہ اس بندے کو جو یہ اس چیز کا مرتکب ہو رہا تھا اس کو ریموول فرام سروس کر دیا اور اس کو ریموو فرام سروس بھی کر دیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمپلینٹ کی اور محتسب اعلیٰ کے حکم کی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے اپیل دائر ہوئی۔ وہ اپیل ایک عرصے تک چلتی رہی۔ خواتین نے بہت ہی ہمت سے اپنے کیس کو پیش کیا، تو محتسب اعلیٰ کے فیصلے کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان نے
ایک فل آف ریزنز ججمنٹ دیا اور اس میں کہا گیا کہ یہ جو ہے فیصلہ محسب اعلیٰ کا وہ درست ہے اور انہوں نے اس کی سزا کو کمپلسری ریٹائرمنٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد یہ کیس آنریبل ہائی کورٹ میں آیا، انہوں نے اس کے مختلف صورتوں سے اسے دیکھا اور اس میں کچھ تھوڑا سا صدر پاکستان کے ڈیسیژن سے اختلاف کیا، جس کی اپیل آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی۔ آنریبل سپریم کورٹ نے یہ دیکھا کہ جو جرمانہ 2.5 لاکھ روپیہ ہوا تھا محسب اعلیٰ کی عدالت سے اور جسے ہائی کورٹ نے مینٹین رکھا تھا، وہ آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو بڑھا کر 5 لاکھ روپیہ کر دیا۔ اسی طرح یہ جو رسپونڈنٹ تھا وہ ملک سے باہر چلا گیا اور کچھ حالات میں چینجز آ گئیں، وہ سروس سے ریٹائر ہو گیا۔ تو ناظرین، یہ سارے معاملات تینوں سطح پر محسب اعلیٰ، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور آنریبل ہائی کورٹ میں بہت اچھی طرح ڈائلیٹ ہوئے، خواتین کی پذیرائی ہوئی، ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنا گیا اور ان کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سوشل سیٹ اپ میں جہاں خواتین گھر سے نکلتے ہوئے پریشان ہوتی ہیں، اپنے کیس کو انہوں نے بہت اچھے انداز میں پیش کر کے ایک ایسی مثال قائم کر دی جو ہمیشہ قائم رہے گی اور خواتین میں حوصلہ اور ہمت پیدا کرے گی کہ وہ اپنے معاملات کو عدالتوں تک لے جائیں اور بہترین انداز میں پیش کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کریں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو ہم آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ آئندہ اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے، جو آنریبل سپریم کورٹ میں اس کے دلائل ہوئے، ہم ان کے بارے میں اپنے دوسرے پارٹ میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ بہت شکریہ۔